حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد رضا المصطفیٰ عطاری جلالی صاحب، ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ہمارے قائد محترم کے شاگرد رشید۔ آپ کے شاگردان رشید جو ہیں، اللہ کی فضل و توفیق سے وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر بن رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو، پلہ کس کا بھاری ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت گھڑی ہے کہ آج ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی قبلہ قائد محترم کے یہ شاگرد رشید پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور ڈاکٹر بن گئے، فلاسفر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم قائد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ہمارے جو قائد محترم ہیں، انہوں نے جو عقیدہ معصومیت پر دلائل پیش کیے، ان کی دلائل کی وضاحت جس کتاب میں ہے، وہ کتاب اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں لکھی گئی کتاب، وہ فتوے کی صورت میں جو موجود ہے، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد سیالوی صاحب کی کتاب، وہ اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے قائد محترم کے خطبات کی تیسری جلد آپ کو تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو نظریں اٹھا اٹھا کر مرکز صراط مستقیم کی طرف دیکھتے ہیں، وہ سن لیں، سوشل ایجوکیشن ہو، ریلیجیس ایجوکیشن ہو، اسپرچوئل ایجوکیشن ہو، وہ روحانی تعلیم ہو، وہ روحانی مسائل ہوں، وہ نظریات اہل سنت ہوں، وہ دنیاوی تعلیم ہو، ہر میدان میں مفکر اسلام کے شاگرد جو ہیں وہ کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ ہر طرف جلالی جلالی ہوگی، اور یہ قائد اہل سنت کی پیش کردہ وہ تصنیفات، وہ مبارک، وہ عقائد پر کی ہوئی بحث اور ایک ایک دلائل کو ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر فیلڈ تک اور ہر پلیٹ فارم تک یہ پہنچا کر بتائیں گے کہ باطل پرستو سن لو، جب تک امام جلالی کے شاگرد اور امام جلالی کی قیادت میں وہ چلتے رہیں گے تو باطل عقائد پھیلانے والوں کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دیکھتے جاؤ، ایک کے بعد ایک مناظر اسلام بھی قائد محترم کے شاگرد ہوں گے۔
کے شاگرد ہوں گے، تصوف میں امام بھی قائد محترم کے شاگرد ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ پارلیمنٹ کی کرسی صدارت پر بیٹھ کر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے والے قائد محترم کے شاگرد ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے مفکر اسلام کے شاگردوں میں سب سے پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے میدان عمل میں اترنے والے اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور باطل کو بتانا چاہتے ہیں اپنی ڈگریاں اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ اب حق پرست آ گئے ہیں اور حق کا جھنڈا لہرا لیں گے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد رضا المصطفیٰ عطاری جلالی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ ارشاد احمد جلالی صاحب زیدہ شرفو اور سٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام علماء ذوی الاحتشام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور قبلہ قائد محترم کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ ماجدہ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے عزت اور اتنی پذیرائی فرمائی اور مجھے حکمن فرمایا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ بیان کر کے جانا ہے۔ مجھے اپنا طالب علمی دور یاد آ رہا ہے اور میرا جو مخاطب ہے گفتگو کا زیادہ یہ طلباء ہیں، بچے ہیں۔ جب ہم پہلے دن مدرسے میں آئے تھے فارسی پڑھنے کے لیے تو دروغہ والا میں جامعہ جلالیہ مظہر الاسلام، وہاں پر قبلہ استاد محترم نے جو لفظ فرمائے مجھے آج بھی یاد ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ چہرے آج عام چہرے ہیں اور 8-10 سال بعد یہ چہرے خاص ہو جائیں گے، اور اگر تم علم کو صحیح معنوں میں پڑھو گے تو لوگ تمہاری زیارت کے لیے آیا کریں گے، اور فرمایا تم اوج سریا پہ مقیم ہوگے اگر تم صحیح معنوں میں علم کو پڑھو گے۔ تو علم کی وجہ سے ہی بندے کو عزت اور شرف ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تعارف بھی علم کے ساتھ کروایا ہے۔ تو مجھ پر آج مسرت شادمانی کے ساتھ ساتھ ایک گھبراہٹ کا عالم بھی ہے، کیونکہ سٹیج پہ میرے اساتذہ تشریف فرما ہے اور عوام کے سامنے تو بندہ بات کر لیتا ہے، اور اساتذہ کے سامنے بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے تو ماں باپ کے سامنے تو بچہ بچہ ہی رہتا ہے۔ تو استاد محترم نے فرمایا تھا، یہ بھی میں
اپنی بات نہیں کرتا, بزرگوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے. استاد صاحب نے فرمایا تھا نماز عصر کی امامت سے بہتر ہے کہ بندہ عصر کا امام بنے. یہ قبلہ قائد محترم کا جملہ ہے. نماز عصر کا امام بننے سے بہتر ہے بندہ عصر کا امام بنے. اور یہ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ عصر کی نماز بھی پڑھائیں اور عصر کے امام بھی بنے اور اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں. اور استاد محترم نے فرمایا تھا ہر برتن وہ بھر جاتا ہے, لبالب ہو جاتا ہے, لبریز ہو جاتا ہے, ابلنا شروع ہو جاتا ہے, ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. ایک پیالہ اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے اندر پانی ڈالو پھر وہ ابلنا شروع ہو جائے گا, چھلکنا شروع ہو جائے گا. فرمایا ذہن اور دماغ اللہ نے ایک ایسا برتن ڈالا ہے جس کے اندر جتنا علم آئے, جتنی حکمت آئے, اس کے اندر اور وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس واسطے اور اتنا بڑا دماغ ہو, اتنا بڑا جہان ہو اور اس کے اندر تھوڑا سا علم ہو, تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. تو شاگرد ہو کنز العلماء کا اور وہ محدود سی اس کی سوچ ہو اور محدود سی اس کی فکر ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں, آپ اپنے اندر بالکل صلاحیت پیدا کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا بڑی ڈگریاں لینے کے لیے. میں ایک ایوریج سا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ نہیں ہے کہ غیر معمولی صلاحیتیں ہیں, ایوریج سا, متوسط سا. اور یقین جانے استاد صاحب فرماتے تھے ناشتہ کمزور ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کچی روٹی کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھا لو, چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لو. یہ استاد محترم تشریف فرمایا کہانی صاحب فرماتے ہیں جوتی پھٹی ہوئی ہو, لنڈے کی جوتی پہن لو, لنڈے کی جرابیں پہن لو, کوئی بات نہیں ہے. ناشتہ نہ کرو کوئی بات نہیں ہے, روٹی کچی کھا لو لیکن عقیدہ پکا رکھنا چاہیے, نظریہ پکا رکھنا چاہیے. اس واسطے جن سے ہم نے پڑھا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے بڑا فخر اور بڑی خوشی ہے. الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں پکے عقیدے والے استاد محترم ملے ہیں جنہوں نے یہ سوچ اور شعور دیا ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. آج لوگ کوئی ڈالروں کے عوض, کوئی باہر کی نیشنلٹی کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا ہے. اور الحمدللہ ماہ مدینہ کی وہ تابانیاں جو بریلی شریف سے ہوتی ہوئی آئی ہے استاد محترم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اس واسطے بے شک آپ فاقہ کر لیں, آپ بھوکے رہ لیں, جیب میں پیسے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, سینہ ایمان سے خالی نہیں ہونا چاہیے اور اپنا نظریہ کمزور نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ عرض کروں کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دے. الحمدللہ ہمیں موقع ملتا ہے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود استاد محترم کی دعائیں لینے کا سلسلہ موقوف نہیں کیا. میں سچی بات عرض کرتا ہوں, میں مائک پہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا. میری زبان میں لکنت تھی, میری زبان پہ اٹکل تھی, ایک لفظ بولتا تھا زبان اڑ جاتی تھی. سننے والا منتظر رہتا تھا کہ اگلا جملہ کب بولے گا, اگلا لفظ زبان پہ کب آئے گا. میری زبان پہ باوضو کھڑا ہوں, میری زبان پہ اٹکل تھی. اور یہ میں استاد محترم کی کرامت بیان کر رہا ہوں. میں جب جامعہ جلالیہ میں استاد صاحب نماز پڑھ کے آتے تو میں جوتے جھاڑ کے آگے رکھتا تھا. تو ایک دفعہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہی پروگرام تھا, قاری علی محمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کرواتے تھے کند فشاں مہرج ہال میں. میں استاد صاحب کے ساتھ گیا تو میں نے عرض کی جی مجھے کوئی تعویذ دیں, میری زبان پہ اٹکل ہوتی ہے, زبان پہ لکنت ہے, سننے والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ لفظ کب بولے گا. یہ بندہ تقریری میدان میں, خطابت کے میدان میں تو فیل ہے, تو مجھے کوئی تعویذ دے. وہ پتہ نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خاص الخاص فیض تھا. یقین جانے استاد صاحب نے ایک میری کمر پہ تھپکی لگائی اور فرمایا کہ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں, آج کے بعد یہ زبان نہیں اڑے گی. اور الحمدللہ اس دن کے بعد مجھے کئی بڑے بڑے سیمینار میں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پروفیسرز کے سامنے بیان کرنے کا موقع ملا, فی البدی گفتگو کی. الحمدللہ مجھے اس وجہ سے کبھی اٹکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ میرے استاد محترم کے جوتے اٹھانے کی برکت اور ان کی دعاؤں کا فیض ہے. اللہ یا رسول اللہ. ڈاکٹر
اس واسطے یہ باتیں میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، سچ مچ عرض کر رہا ہوں. یہ کچھ باتیں خطیب کرتے ہیں، ایموشنل باتیں کرتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھلواڑا کرنے کے لیے. میں حقیقت پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. اور استاد محترم، آپ کا یہ جو فرمان تھا، جب ہم جامعہ جلالیہ رضویہ میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ آگے بیٹھا کرو. اور مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے. استاد صاحب فرماتے تھے جو آگے ہوتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، بندے کے اندر صلاحیت نہ بھی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے ہی کر دیتا ہے. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. نیکی میں، خیر میں آگے بڑھنا چاہیے. اس واسطے آپ آگے رہا کریں. استاد صاحب کوئی کام کہیں تو فرمائیں جی میں کروں گا، آگے بڑھ کر کہیں میں کروں گا. اگرچہ آپ کے اندر کوئی چج وصب نہ ہو کام کو کرنے کا، آپ آگے رہیں گے، آگے بڑھیں گے، آپ کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو آگے ہی کر دے گا. اس واسطے آج آپ نے اپنی سوچ چھوٹی نہیں رکھنی اور اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھنا اور آگے بڑھنا ہے. اخلاقی طور پر بھی آپ نے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا ہے. اور یاد رکھیے، تخریبی اور باطل ہر قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ 3 سکلز کا ہونا ضروری ہے کہ ایک تو آپ اپنے دشمن سے علمی طور پر آپ کا قد بڑا ہو، علمی طور پر آگے بڑھے، اور دوسرے نمبر پر آپ اخلاقی طور پر اپنے دشمن سے فائق رہیں، بلند رہیں. علمی طور پر بھی آگے، اخلاقی برتری بھی آپ کو ہو، اور تیسرا روحانی طور پر بھی آپ آگے ہوں. اور میں نے تصوف میں میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اس کا ٹاپک تھا بر صغیر کے تفسیری ادب میں مباحث تصوف، تجزیاتی مطالعہ. میں کتاب اللمہ پڑھی، التعارف پڑھی، التعارف لمذہب اہل تصوف، کشف المحجوب، احیاء العلوم اور قوت القلوب، سبع سنابل. یہ جو صوفیاء نے صوفیاء کی خوبیاں بیان کی، قرآن نے صوفیاء کے اوصاف بیان کیے، الصادقین، العابدین، القانتین، الخاشعین، المنفقین، المستغفرین، الصابرین، الشاکرین. میں نے وہ سارے اوصاف کا عملی نمونہ اگر کسی ذات کے اندر دیکھا ہے تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی ذات کے اندر دیکھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یقین جانے آپ لینا سب کو آتا ہے، لیکن ہم نے کسی کو ٹھکراتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ استاد محترم کی ذات ہے. حبیب جالب نے کہا دنیا نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے. ہم جب جامعہ جلالیہ میں پڑھتے تھے، استاد صاحب نے فرمایا، ایک سیاستدان آیا دعا لینے کے لیے، بڑا سیاستدان تھا، کہنے لگا میں مدرسے کو چندہ دے کے جاتا ہوں. تو قبلہ استاد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو یہ مدرسہ سونے کی اینٹوں سے بنوا لوں، لیکن ہم تھوکتے ہیں ایسی دولت پر جو ہمارے ایمان کا سودا کرے. اس واسطے ہم فقر و فاقے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی فقیری پہ فخر ہے، اور کبھی بھی اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. اہل دنیا نے گھڑا اپنے، اہل دنیا نے بدلا اپنے آپ کو گھڑی گھڑی. ایک اہل عشق تھے جو جہاں دھرے تھے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے. تو اس واسطے میرے بھائیوں، یہ اپنے ایمان، اپنے ایقان کا سودا نہ کریں اور اپنے اندر ہر لحاظ سے قابلیت پیدا کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. آخری بات میری یہ ہے، کوشش کریں آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے کل سے ہر لحاظ سے بہتر ہو. آپ کے علمی میدان میں بھی بہتر ہو، آپ کے اخلاقی میدان میں بھی بہتر ہو، اور آپ کے روحانی میدان میں بھی بہتر ہو. اور آج پروگرام ہے اولیات صدیق اکبر، تو اس لحاظ سے میری مناسبت یہ ہے کہ قبلہ قائد محترم کے تلامذہ میں سے پہلا شاگرد جس نے پی ایچ ڈی مکمل کی، یہ مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اور یہ مجھے شرف ملا ہے. تو اولیات تلامذہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، وہ پہلا میں ہوں، اور میرے بعد دوسرے بھی ہو چکے ہیں. ڈاکٹر عثمان لیاقت حجازی، حافظ عثمان علی حجازی جو گجرانوالہ سے ہیں، ان کی بھی پی ایچ ڈی مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ چین چل پڑی ہے. ابھی ڈاکٹر فیاض قادری صاحب آئیں گے، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب کا پی ایچ ڈی، ڈاکٹر زاہد محمود صاحب کا بھی تھیسس چل رہا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہر طرف
جب مدارس میں استاد محترم کے تلامذہ کی، شیوخ الاحادیث کی اور مفتیان کرام کی لائنیں نظر آتی ہیں، آپ کو کالجز میں، یونیورسٹیوں میں بھی استاد محترم کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کی انشاءاللہ تعالی بہاریں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی نسبت پر اور آپ کی غلامی میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی دعائیں لینے کی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری عزت اور کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق